الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہماری بات چل رہی تھی جنگ بدر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے مقام پر جب کہ تم انتہائی کمزور تھے، تعداد بھی تمہاری کم تھی اور تمہاری تیاری بھی کم تھی۔ تمہارے مد مقابل 1000 کا لشکر اور تم 317 یا 313 یا 319 تھے، تو کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی۔ کیونکہ وہاں پر تم نے صبر کو اور تقوی کو اختیار کیا تھا اور اللہ رب العالمین پر توکل تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا، اور دعا بھی اللہ رب العالمین سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، حتیٰ کہ آپ نے اتنی تضرع، عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بلند بلند آواز سے آپ دعا کر رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک جو آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ بھی آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بہت قسمیں دے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کی قسم کو پورا کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کریں گے کہ مدد اللہ رب العالمین نازل کریں گے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کہے، پھر آپ کے ساتھ پیچھے سے چمٹ گئے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے تو یہ آیت پڑھ رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ عنقریب لشکر جو ہیں شکست کھا جائیں گے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی یقین دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ضرور اب ہماری مدد کریں گے، اور آپ نے اس کے اندر ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اللہ اگر یہ جماعت جو میں لے کر آیا ہوں اگر یہ ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، اور تم انتہائی کم تھے تعداد میں بھی اور قوت کے اندر بھی، تیاری کے اندر بھی۔ تو اب کیا ہے، غور کرو کہ یہاں پر تمہیں احد کے اندر کیوں شکست ہوئی۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس چیز کو یعنی تقوی کو اختیار کرو۔ اور تقوی کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ احد کے تناظر میں دیکھیں گے تو وہاں پر کیا ہے، معاصی سے، نافرمانی سے بچنا ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ لعلکم تشکرون، اور کیوں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے اور نصیحت کیوں پکڑنی ہے، تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں پر علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر کیوں کیا۔ اصل میں جو مسلمانوں کی ایک دلی کیفیت ہو رہی تھی کہ ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمارے 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، تو وہ جو مرال ایک گر رہا تھا ان کے ذہنوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا، کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس بدر کے موقع کو یاد کرو، تم اس سے نقصان پہنچا چکے ہو، ان کے بڑے بڑوں کو تم نے جو ہے قتل کیا ہے بدر کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد کی تھی۔ اگر یہاں پر مدد نازل نہیں ہوئی تو ان اسباب پر ذرا غور کرو کہ وجہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی۔ پھر آگے استقول للمؤمنین الن یکفیکم، اس آیت کے متعلق دو علماء کی رائے ہیں کہ اس کے اندر جنگ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جنگ احد کا۔ امام طبری رحمہ اللہ انہوں نے تو اس کو جنگ بدر کے ساتھ مانا ہے کہ ان آیات کے اندر جنگ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا تھا، جو کہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے، کہ 1000 فرشتے نازل ہوں گے، اور یہاں پر کیا ہے 3000 اور 5000 کا تذکرہ موجود ہے۔ اب بظاہر تو آپس میں یہ آیات ٹکرا رہی ہیں، ٹھیک ہے، 1000، 3000 اور 5000، تو حقیقت کے اندر یہ ٹکرانا نہیں ہے، کیونکہ 1000 فرشتے نازل ہوئے تھے اور 3000 اور
جو 5000 ہے ان کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں ان کو بھی نازل کروں گا، لیکن کیونکہ وہاں پر صرف 1000 ہی کافی تھے۔ اب پھر ایک سوال ذہن میں یہاں پر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کی جو چیخ ہے اس کے اندر اتنی قوت رکھی ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب سور میں وہ فرشتہ پھونکے گا سب کے سب کیا ہم بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تو ایک چیخ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے تھے تو ایک فرشتے کو صرف بھیجتے تھے، وہ چیخ مارتا تھا اور پوری قوم کیا ہو جایا کرتی تھی؟ تباہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر فرشتے اتنے سارے کیوں اتارے؟ ایک ہی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے، وہ سارے کے سارے کافر شکست کھا جاتے، مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے کیوں اتارے؟ ایک تو وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرنا چاہتے تھے کہ ہم تعداد کے اندر اگرچہ تھوڑے ہیں، 700 ہیں، ہمارے مد مقابل زیادہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ ہمارے ساتھ فرشتوں کی نصرت موجود ہے، مدد موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے وہاں پر کیا۔ اور جنگ بدر کے اندر باقاعدہ فرشتے جنگ کے اندر وہ شامل تھے اور جنگ انہوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ واقعات موجود ہیں صحیح احادیث کے اندر، صحابہ نے آ کے جب معاملہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو اپنے حالات آ کر بیان کیے کہ اس طرح ہوا، میں نے ابھی صرف اٹھایا ہی تھا تو آگے سے وہ کافر گر چکا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ سارے واقعات بیان کیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں کیا ہے کہ فرشتے آئے ہوئے تھے اور وہ فرشتے تمہارے مد مقابل یعنی تمہارے ساتھ مل کر ان کے مد مقابل لڑ رہے تھے، تم صرف ابھی یوں ہی ہاتھ کرتے تھے اور وہ فرشتہ اپنی کارروائی کر لیا کرتا تھا۔ تو حقیقی طور پر انہوں نے جنگ کے اندر حصہ لیا، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ وہ جنگی لباس پہن کر وہ اس کے اندر شامل ہوئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں پر صرف ان کو مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ پریشان نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں 3000 5000 فرشتے تمہارے اوپر نازل کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ان آیات کے اندر جو سورہ انفال اور یہاں پر ہے اس کے اندر تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر تو سورہ انفال کے اندر جو 1000 کا ذکر ہے وہ بدر کا ہے، یہاں پر وہ ذکر کر دیتے ہیں پھر احد کا، اس لیے دو یہاں پر مفسرین کی رائے بن گئی۔ تو حقیقت یعنی یہی ہے کہ اس کا تعلق جنگ بدر کے ساتھ ہی ہے، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا۔ پھر یہاں پر بھی اگر غور کریں تو آپ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، جو پیچھے بھی آپ نے یہی چیز پڑھی تھی کہ صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہیں، نشان زدہ جو فرشتے ہیں، وہ نازل ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ وضاحت آ گئی، ہم نے تمہاری خوشخبری کے لیے یہ چیز رکھی ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کل اس جملے پر میں نے بات کر دی تھی کہ اصل جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ یہاں پر یعنی کہ واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ فرشتوں کا نزول یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کے ساتھ شامل ہو جائے پھر اس کو کوئی بندہ بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور العزیز الحکیم، اللہ فرماتے ہیں میں غالب ہوں، ایسی نہیں ہے مدد میری کہ میرا غلبہ نہیں ہے، میں غالب ہوں۔ اور الحکیم یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر بھی مدد بھیج دوں، نہیں، مجھے پتہ ہے، حکمت ہے میری کہ کب کہاں پر ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب یعنی قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہمیں چیز سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے کافر کو شکست دینا لکھا ہے۔
اور اس کی وجہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، ویخزہم، اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومن لوگوں کے جو سینے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، ویذہب غیظ قلوبہم، اور جو دلوں کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے کافر کے خلاف اللہ کہتے ہیں وہ ختم کرنا چاہتا ہے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان کے اوپر نازل کریں۔ تو یعنی اب اسلوب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہیں تو فرشتوں کو نازل کر سکتے ہیں، چاہے تو ایک ہی فرشتے کو بھیج کر پوری کائنات کو ختم کروا سکتے ہیں، چاہے تو اللہ رب العالمین کسی اور مخلوق کو بھیج کر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں کیا ہے، میں مسلمانوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ تو اب اسلوب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اس لیے مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن صبر تقوی کے ساتھ، اور زیادہ جو ہے انسان جب ان ساری چیزوں کو جو اسباب ہیں مدد والے ان کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اور جہاں پر انسان کے اندر آتا ہے غرور آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی علاقہ ہم فتح کر لیتے ہیں تو پھر ہم بڑے شادیانے بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے کیا وہاں پر شادیانے بجائے، بھنگڑے ڈالے؟ کیا آپ علیہ السلام نے شور شرابہ کیا؟ نہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے ہم کافروں پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں پر ہم قبضہ نہیں کرنے والے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس علاقے کو ہم اللہ کے دین کے لیے بلند کرنے والے ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں۔ یعنی آپ نے عاجزی انکساری دکھائی، آپ نے کہا ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم نہ کافروں کو ذلیل کرنے آئے نہ ہم کچھ کرنے آئے، ہم اس دین کو یہاں سے دوبارہ اٹھانے آئے جو کافر دبانا چاہتے تھے۔ اسلام کے غلبے کے لیے ہم اس علاقے کے اندر داخل ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے کیا وہاں پر داخل ہونے کے بعد سارا کچھ اجاڑ دیا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے، نہ لڑائی کی ضرورت پڑی، کچھ بھی نہیں، صرف کیا ہے وہ سارے کے سارے کافر خود ہی ڈر گئے، آپ نے تو بلکہ امان دے دی، ٹھیک ہے، کہ وہ جو اس گھر میں چلا جائے گا اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دے گا، ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا، امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، چند افراد کے علاوہ باقی سب کو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اگر فتح ملے، فتح کے بعد وہ اس طرح نہ کرے۔ ہم نے کیا کیا، یہ واقعہ ہمارے سامنے جو انڈیا والا تھا، اب اس کے بعد جو کام کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، من حیث القوم، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم غرور کے اندر آ گئے، تکبر کے اندر آ گئے کہ جی ہم نے دیکھے ان کے اتنے جہاز گرا دیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ بندے کو اس پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرتے کیا کر سکتے تھے آپ؟ جہاز جن کو گرایا گیا وہ کس سطح کے تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہے۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میری کارکردگی تھی یا میرے اندر کوئی مہارت موجود تھی، نہیں، انسان کو اس چیز کے اندر جو ہے پیچھے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی نصرت کو آگے کرنا چاہیے کہ نہیں میرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر کمال، اصل میں اللہ رب العالمین نے یہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو آیت بیان کی، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ کس لیے جنگ ہوئی؟ تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹا جائے یا ان کو ذلیل کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ نقصان اٹھا کر واپس جائے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، یہاں پر دوسرا ایک واقعہ ہے جس کو بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے پاس کچھ قبائل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس آپ لوگ بھیجیں، صحابہ بھیجیں جو ہمارے اندر دین کا کام کریں، قرآن ہمیں سکھائیں، تعلیم ہمیں دیں۔ آپ نے اپنے 70 صحابہ جو قراء تھے،
جو قرآن کریم کا علم جن کے پاس موجود تھا، 70 صحابہ آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پورے قبائل مسلمان ہو رہے، ضرورت پڑے گی تو زیادہ سے زیادہ افراد بھیج دیتا ہوں۔ 70 افراد نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیجے، لیکن آگے انہوں نے جا کے کیا کیا؟ غدر کیا، دھوکہ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بئر معونہ مقام کے اوپر شہید کر دیا۔ جب نبی مکرم علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا۔ 1 مہینے تک مسلسل آپ رعل، ذکوان قبیلوں کے اوپر، عصیہ، ان قبائل پر آپ مسلسل 5 نمازوں کے اندر 1 مہینے تک آپ بدعائیں کرتے رہے، قنوت نازلہ۔ کیوں؟ ظاہر ہے آپ کی محنت تھی، اور قراء تھے وہ سارے کے سارے، دین کے مطلب خادم تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس کا غم پہنچا اور آپ ان کے اوپر خلاف بد دعائیں کر رہے، اور پھر آپ نام لے لے کر آپ نے کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ اللہم لعن، اللہ اس کے اوپر لعنت کر دے، اور آپ کے کہنے سے میں لعنت کر دوں۔ آپ کہیں اس کو بچا لے تو آپ کے کہنے سے میں بچا لوں، نہیں، یہ میرا اختیار ہے۔ کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کسی کو ایمان پر لا سکتے، اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بدعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مسلمان کر دیا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ چیز واضح کر دی۔ اور جہاں پر اپنے چچا کو دیکھیں، آپ اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں لیکن لا نہیں سکے، تو فرمایا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ میرا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں پکڑ لوں، جس کو چاہوں سزا دے دوں، جس کو چاہوں اسلام پہ لے آؤں، جس کو چاہوں نہ لے کر آؤں۔ تو طائف کا موقع دیکھ لیں، وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتہ آیا تھا پہاڑ والا، اس نے کہا کہ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں ان کو کچل دیتا ہوں، جس نے آپ کو اتنی اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کے بعد والے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں ان کی نسل سے، اور اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بندے کو نہیں پتہ، جب تک زندہ ہے تو ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے، اس کے لیے ہم ہدایت مانگیں۔ اگر وہ غلط راستے پر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر میں رکھی ہوگی ہدایت اس کو مل جائے گی، اگر نہیں لکھی تو اس کو ہدایت نہیں ملنی۔ لیکن اس کے خلاف بد دعائیں کرنا نام لے کر خاص طور پر یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مثال کسی بھی کافر کا نام لے کر بد دعا کرتے ہیں قنوت نازلہ کے اندر، یہ درست نہیں۔ ہاں آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے، عیسائیوں کو تباہ کر دے، کافروں کو تباہ کر دے، مجوسیوں کو تباہ کر دے، مشرکین، اب یہ پوری جماعتیں آ رہی ہیں، اس کے اندر کوئی خاص فرد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو لعنت کرنا، اس طرح تو بد دعائیں کرنا یہ جائز ہے، لیکن مخصوص نام لے کر یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ مطلب مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مسلمان کے خلاف لعنت کرے نام لے کر اس کے اوپر، تو ایک کافر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان کسی کافر کے خلاف خاص اس کو نام لے کر اس کے خلاف یہ مطلب کرے۔ اور کچھ کیا ہے غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ جوش میں آ کے ہم نام لے کر جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ایک مخصوص فرقہ آپ کے لیں، جماعت کا تذکرہ کر کے آپ کر لیں، وہ نبی مکرم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور یہاں پر جب آپ نے دعا کی کہ ریل، ذکوان اور عصیہ ان قبائل پر، اب ظاہر ہے آپ نے اس کے اندر نام تو نہیں لیا نا، ان کا قبائل کا نام لے لیا، یعنی پورے قبیلے کو آپ نے شامل کر دیا۔ تو اصل چیز یعنی ہمیں نقطہ یہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے پورے قبیلے، یعنی کہ وہ ایک جماعت کے اوپر کرتے تھے، خاص فرد پہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعائیں کریں، یہ اللہ رب العالمین پر ہے کہ او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اللہ چاہے ان پر مہربانی کرے یا ان کو عذاب دے دے، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ کے مد مقابل جب آئیں گے پھر آپ ان سے لڑائی کریں، یہ جس کا آپ کو ہم نے مکلف بنایا ہے۔ باقی اس چیز کے آپ مکلف نہیں ہیں کہ کسی کو ہدایت پر لے کر آئیں، کسی کو عذاب کا آپ نشانہ بنوا دیں، نہیں۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ کہتے ہیں عذاب دوں گا، وجہ کیا ہے کہ وہ ظالم ہیں، یہ نہیں کہ میں چھوڑ دوں گا۔ کیونکہ یہاں پر پھر ایک ذہن میں یہ چیز آتی تھی کہ جب میں نے کسی کافر کے خلاف بد دعا بھی نہیں کرنی تو کافر تو نقصان پہنچاتا چلا جا رہا ہے، ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی تو مطلب پکڑ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، پکڑ ہے، وہ پکڑ جو کروں گا میں وہ اس کے ظلم کی وجہ سے کروں گا،
ٹھیک ہے، وہ جو خود اس نے کیا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر پکڑ آ رہی ہے، آپ کی بد دعا کی وجہ سے نہیں میں ان کو پکڑ رہا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنی ملکیت کے بارے میں بات بیان فرمائی کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ساری کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ دیکھ لیں ترجمہ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح صبح نکلے، من اہلی کا، اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مقرر کر رہے تھے ایمان والوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم، تم میں، ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس حال میں کہ تم نہایت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، الن یکفیکم، کیا ہرگز کافی نہیں ہے تمہیں، ان یمدکم ربکم، کہ مدد کرے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں میں سے جو منزلین اتارے گئے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ فرشتوں کا جو اصل مقام ہے وہ آسمان ہے، زمین ان کا مقام نہیں ہے۔ وہ زمین پر آتے ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، اصل جو ہے وہ ان کا مقام جو ہے وہ آسمان ہے، کیونکہ نزول اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے نہیں۔ اور یہ دلیل بھی ہے کس چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ علو پر ہے، بلندی پر ہے۔ بلا ان تصبرو، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، یعنی اللہ کہتے ہیں مدد آئے گی ابھی بھی، ان تصبرو، اگر تم صبر کرو، وتتقو، اور تم ڈرو، ویأتوکم من فورکم ھذا، اور وہ آئیں گے تمہارے پاس اسی جوش میں، یمددکم ربکم، مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، مصومین، جو نشان لگانے والے ہیں، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس کے ساتھ، وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب، خوب حکمت والا ہے، لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے، طرفا من الذین کفروا، کافروں کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، ایک حصے کو، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے کوئی اختیار اس معاملے میں سے، شیء، کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرے، متوجہ ہو جائے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔